جی ناظرین السلام علیکم۔ اور فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آیا وہ سارا دن چلتا رہا، اور آج سارا دن پریس کانفرنسز ہوتی رہیں۔ کبھی پی ایم ایل این کے لیڈر کرتے رہے، کبھی وزراء کرتے رہے، اور دو کے گروپس میں آ کر انہوں نے پریس کانفرنسز کی، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آتے رہے، اور اب وہ آخر میں وقت آ گیا کہ نواز شریف صاحب بھی میدان میں آ گئے۔ نواز شریف نے اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہا، آج کے وی لاگ میں ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے پریس کانفرنسز میں جو باتیں ہوئیں اس میں ظاہر ہے سب لوگوں نے بتایا کہ جو چور تھا وہ سب سے بڑا چور کے نعرے لگاتا تھا، وہ سب سے بڑا ڈاکو نکلا، اور عمران خان جھوٹ بولنے کے بھی مرتکب ہوئے، حلف اٹھا کر جھوٹ بولا گیا۔ پی ٹی آئی والے یہ نریٹو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ اور فارن فنڈنگ یہ الگ چیز ہے، اور ہم سرخرو ہو گئے۔ تو بھائی جان یہ سرخرو کوئی نہیں ہوئے، اب حالات بہت بدل گئے ہیں، اب وفاقی حکومت ہے، اور اس کے بعد 15 دن کے بعد یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، ریفرنس بھیجیں گے، اور سپریم کورٹ میں اطلاعات یہی ہیں کہ اب وہ کوئی جناب ایسا سلسلہ نہیں ہوگا، 3 رکنی بینچ فل کورٹ بیٹھے گا، اور اس میں عمران خان کی نااہلی اور پارٹی کی نااہلی کا فیصلہ ہوگا۔ اور عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال بھی دے دی ہے، اور دیکھتے ہیں اب ان کی کال اور سوشل میڈیا کس طرح کام کرتا ہے۔ لیکن کس بات پر احتجاج کریں گے؟ سب کچھ اپنا کیا دھرا ہے، چیف الیکشن کمشنر خود لگایا ہے، جو ڈیٹیلز انہیں دی ہیں وہ خود دی ہیں، کسی اور نے نہیں دی۔ ابھی تو ڈگ آؤٹ نہیں کیا گیا، مزید انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا۔ اگر وہ چیزیں سامنے آ گئیں تو عمران خان کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنیں گی۔ دوسری طرف جو پریس کانفرنسز میں آج کمال کی باتیں کی ہیں اس میں اگر کریڈٹ جاتا ہے تو 2 لوگوں نے بہت زبردست پریس کانفرنس کی۔ ایک مصدق ملک صاحب نے جس کلیئرٹی کے ساتھ، جس اینگر کے ساتھ انہوں نے سارا عمران خان کا بیانیہ کھول کے بیان کر دیا، اور دوسرا خواجہ آصف۔ خواجہ صاحب ہمیشہ ہی اچھا بولتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی عمران خان کے پھٹے چک لیے۔ اور مصدق ملک صاحب نے جو باتیں کی وہ بنیادی طور پر جو عمران خان کا بیانیہ ہے اس کو تہس نہس کرنے کے حوالے سے کی۔ انہوں نے کہا یار ہم کیسے امپورٹڈ حکومت ہیں، ہم امپورٹڈ ہے، فارن فنڈنگ کوئی اور لے رہا ہے، ہم جھوٹے ہیں، چور ہیں، ادھر سے جناب الیکشن کمیشن کے ساتھ جھوٹ کوئی اور بول رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے اوپر غداری کا الزام لگتا رہا اور اسرائیل سے فنڈنگ آپ لیتے رہے۔ بہت ہی کلیئرٹی سے بات کی ہے۔ باقی طلال چودھری نے تو اپنے انداز میں بات کی، انہوں نے کہا کہ اب وہ جو انڈین خاتون ہے تو کل کو انہوں نے بات کرنی ہے کہ یہ اصل میں نا عمران خان کی پھوپھی تھیں جو قیام پاکستان سے پہلے بچھڑ گئی تھیں، تو وہ انڈین نہیں ہیں، وہ عمران خان کی پھوپھی ہیں، اور کوئی عمران خان کے خالو نکل آئیں گے تو اس طرح یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن لوگوں کو گریوٹی کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو گیا ہوا ہے، اور اب ان کا مستقبل اور عمران خان کا مستقبل بہت زیادہ مخدوش ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے جس طرح کھل کر بات کی اپنی پریس کانفرنس میں، اردو اور پنجابی کا تڑکا بھی لگایا، اور پھر انہوں نے بھی اسی بات کو بار بار دہرایا اور ہیمر کیا کہ یہ ہمیں چوری کا طعنہ دیتا تھا، اور اس کے ہاتھ ہمیشہ دوسروں کی جیبوں میں رہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ خواجہ صاحب نے کہا یتیموں مسکینوں کی تصویریں دکھا کر اس نے دنیا سے پیسے لوٹے ہیں، اور پھر عارف نقوی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر عارف نقوی کا دنیا میں 291 سال اگر امریکہ میں کچھ سزا بنتی ہے تو 50-60 سال تو عمران خان کی بنتی ہے۔ یہاں سے ایک بڑا نازک نقطہ سامنے آتا ہے کہ فارن فنڈنگ دنیا میں ایک بہت بڑا کرائم بن چکا ہے، اور اگر دوسروں ملکوں کی سیاست میں مداخلت کی جائے اور اس فنڈنگ کو اس طرح استعمال کیا جائے تو یہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ عمران خان اس جرم میں ملوث پائے گئے ہیں، اور انہوں نے بین الاقوامی ایجنڈے کے حوالے سے کچھ جو ہیں باتیں کی، کچھ کام کیے ہیں، اور وہ اب مرتکب پائے گئے ہیں ان جرائم کے، تو عمران خان تو امریکہ میں بھی مطلوب ہوں گے۔ یہی بات مصدق ملک نے بھی کی، یہی بات انہوں نے خواجہ آصف نے بھی کی۔ تو کیا عمران خان کو امریکہ میں سزا ہو سکتی ہے؟ اگر امریکن گورنمنٹ کا پریشر پڑے
تو کیا کسی سٹیج پر ہمیں عمران خان کو ان کے حوالے کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ عمران خان ایک تو یہ فارن فنڈنگ منی لانڈرنگ میں مطلوب ہوں گے وہاں پر، دوسرا ایک کیلیفورنیا کی عدالت میں ایک کیس ہے اور وہ اس کو ہم ہمیشہ یہ کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں کہ کسی کا ذاتی معاملہ ہے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب دوسرے سیاستدانوں کی ذات پر بات ہوتی ہے تو پھر آپ کی ذات پر بھی سوال اٹھے گا اور آپ کی ذات کے بارے میں بھی لوگ بات کریں گے۔ اب پھر اگر ایسا صورتحال ہوئی کہ امریکہ میں عمران خان مطلوب ہوئے اور امریکن گورنمنٹ کا یہاں پر جو ہے مطالبہ ہوا کہ عمران خان کو ان کے حوالے کیا جائے کیونکہ عمران خان وہاں کے قانون اور آئین کے مطابق مجرم قرار پائے گئے ہیں، تو اس طرح میرا نہیں خیال کہ پاکستانی حکومت کسی سٹیج پر پاکستانی شہری کو امریکہ کے حوالے کرے گی، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ عمران خان امریکہ کبھی نہیں جا سکیں گے۔ عمران خان کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے، تو امیجن کیجئے اگر ان کا یہ خواب پورا ہو جاتا ہے تو وہ ایک ایسے وزیر اعظم ہوں گے جن کے امریکہ میں داخلے پر پابندی ہوگی یا پھر ان کی امریکہ میں داخلے کے ساتھ ہی گرفتاری متوقع ہوگی۔ یہ بڑا باریک سا نقطہ ہے، اس پہ قانون دان مزید بات بھی کریں گے۔ سارے لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور اچھی باتیں کی اور یہ اسی طرح ہیمر کر رہے ہیں جس طرح عمران خان نے چور ڈاکو کی اور غداری کے فتوے لگا لگا کے، امپورٹڈ حکومت لگا لگا کے لوگوں کے ذہن معوف کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی آج یہی کیا سارا دن، اور یہ سلسلہ اب آگے دنوں میں چلے گا۔ اور جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بڑی پھسپھسی سی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اور وہ خجالت کے مارے کبھی ہنس رہے تھے کبھی کہہ رہے تھے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے اور اپنے کردہ گناہوں کی سزا اب ان کے بہت قریب ہے، اور وہ نعرے لگانے والے کہ چور ڈاکو اب خود اتنے بڑے خائن ثابت ہوئے ہیں کہ اب ان کی بچت ممکن نہیں نظر آتی۔ سارا دن ہم انتظار کرتے رہے اور کہ نواز شریف کوئی بات کریں گے، نواز شریف صاحب کوئی بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے بھی ٹویٹ آ گئے اور باقی پوری کابینہ اس پہ بات کرتی رہی، وزیر اعظم صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا، کہیں خطاب میں بھی بات کی، لیکن لوگوں کو اصل میں انتظار تو تھا نواز شریف کا۔ نواز شریف کیا کہتے ہیں، کیونکہ نواز شریف کے کیس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے یہ سارا ماجرا۔ ادھر تو کروڑوں کی فنڈنگ دستیاب ہو گئی ہے، ادھر نواز شریف کو ایک اقامے کی بیس پہ نکال دیا گیا، بیٹے سے نہ تنخواہ نہ لینے کے جرم پر اس کو نکال دیا گیا، اور وہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا اور اس میں بہت سارے کردار شامل تھے، جس میں سے ایک کردار ثاقب نثار بھی تھے جنہوں نے یہ اندھیر نگری مچا کے رکھی تھی اور وہ تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ لیکن آج جو نواز شریف نے باتیں کی انہوں نے بھی ثاقب نثار کو معاف نہیں کیا۔ نواز شریف ابھی سے کچھ دیر پہلے انہوں نے خطاب کیا وہاں کے جرنلسٹوں سے، اور پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ کافی مضمحل لگ رہے تھے اور انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ پاکستان بڑی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، آپ پاکستان کے لیے دعا کیجیے۔ میں ابھی آپ کو نواز شریف کی ویڈیو ضرور دکھاؤں گا۔ تو پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے وہ سارے حالات اب ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہائبرڈ نظام تخلیق کیا گیا، جمہوریت کو شکست دی کی، ایک فسطائیت پورے معاشرے میں ہم نے ایک بزم سجا کے رکھی اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا، پوری قوم کو ہپناٹائز کیا گیا، ایک پوری قوم کو ہپناٹائز کر کے اس کو دھوکہ دیا گیا۔ نواز شریف نے جو آج خطاب کیا، ظاہر ہے انہوں نے یہ بتایا اور بار بار اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ غیر ملکی ایجنٹ کیا ہوتا ہے، جو غیر ملکی سرمایہ سے کام کرے اس ملک میں اور پھر ان کی اطاعت کرے، ان کے ایجنڈے کو آ کے لے کے چلے۔ تو عمران خان تو غیر ملکی ایجنٹ نکلے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا اور اس کیس کا بھی ذکر کیا کہ نواز شریف کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، کہ واٹس ایپ پر ایک جے آئی ٹی بنی تھی، اس جے آئی ٹی کی بنا پر نواز شریف کو نکال دیا گیا تھا، اور وہ اس میں کون کون لوگ تھے اس کا بھی تذکرہ وہ آپ ویڈیو میں ضرور دیکھیے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ثاقب نثار کو اچھی طرح رگڑا، دھویا اچھی طرح، اور بتایا کہ وہ ایک شخص تھا جس نے ملعون شخص تھا کہ جس نے اس سازش میں اہم کردار ادا کیا اور بڑی بے شرمی کے ساتھ ایک
اچھے بھلے چلتے ہوئے ملک کو تباہ کیا تو تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ثاقب نثار وہ جو ڈیم فنڈ کے چکر میں پتہ نہیں اربوں لے کے نکل گئے، وہ جو ہے نا انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور عمران خان جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، ثاقب نثار اب ہماری تاریخ کا ایسا کریکٹر بن جائیں گے کہ جس کے حوالے سے لوگ جو ہیں اس کا نام بھی لینا اس بدبخت شخص کا نہیں پسند کریں گے، اور جو اس کا حال ہوگا اس کا امپیکٹ بہرحال سپریم کورٹ کے ججز پہ ہوگا۔ اگر وہ اس طرح کی اندھیر نگری میں جائیں گے تو تاریخ ان کو بڑے برے الفاظ میں یاد کرے گی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نواز شریف کے لیٹسٹ کلمات جو ہیں وہ آپ کو سنوانے ہیں۔ یہ 2 کلپ ہیں، ایک 6 منٹ کا ہے، ایک 2.5 منٹ کا، یہ دونوں میں ساتھ لگا رہا ہوں۔ ایک ایک لفظ سنیں، اس لیے کہ نواز شریف جو ہیں یہ جو اپنی داستان نہیں بتا رہے، پاکستان کی تاریخ آپ کو سنا رہے ہیں، جس کا ایک ایک وقت اتنا تکلیف دہ ہے، جہاں سیاستدانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے۔ یہ کلپ سنیں پھر بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں فارن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ جو ہے جی وہ آپ کو پتہ ہے 8 سالوں کے بعد آیا ہے، اور مکمل ثبوت اور حقائق کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ یہ ایسے نہیں جیسے کہ ہمارے زمانے میں واٹس ایپ پہ JIT بن گئی تھی اور اس نے فٹافٹ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، یعنی آنکھ جھپکنے میں اپنی جو ہے نا وہ ایک جعلی رپورٹ سنا دی۔ یہ تو 8 سال یعنی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہے، تفتیش ہوتی رہی ہے، اور سارا کچھ سامنے آیا ہے۔ تو یہ جو درس دیتا تھا پوری قوم کو کہ میں بڑا دیانتدار ہوں اور ایماندار ہوں اور میں چوری نہیں کرتا، باقی سب چور ہیں، میں باقی سب ڈاکو ہیں، میں اکیلا ہی ہوں جو نہ ڈاکہ مارتا ہوں نہ چوری کرتا ہوں۔ آج سب سے بڑا تاریخ کا ڈاکہ ثابت ہو گیا عمران خان کا، سب سے بڑی تاریخ کی چوری ثابت ہو گئی، سب سے بڑی منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی۔ چند دن پہلے کہتا تھا کہ اگر تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر لی تو کیا ہوا، اس کو پتہ تھا کہ اس نے بہت بڑی منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، اس لیے تو بار بار کہتا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے استعفیٰ دے استعفیٰ دے، اور احتجاج کی کال بھی جمعرات کو رکھی ہوئی ہے۔ پتہ تھا کہ چوری کی ہوئی ہے، عمران خان کو اچھا بھلا پتہ تھا کہ اس نے پاکستان کی سب سے بڑی چوری، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اور اس کو نظر آ رہا تھا کہ فیصلے میں سب کچھ آئے گا، اور آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی 8 سالہ جد و جہد اور تفتیش کے بعد یہ رپورٹ آپ کے سب قوم کے سامنے آئی ہے، اور اس شخص کا فتنہ، اس شخص کا شر، پاکستان کی تباہی، اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان سے باہر لوگوں سے، غیر ملکیوں سے پیسہ لیا، تو جب غیر ملکیوں سے آپ پیسہ لیں گے تو پھر غیر ملکی ایجنڈا ہی آپ پاکستان میں نافذ کریں گے نا، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی اکانومی تباہ، پاکستان کا معاشرہ تباہ، پاکستان کی سیاست تباہ کر کے رکھ دی اس بندے نے۔ جو پاکستان کو اتنا اچھا ہم بنا رہے تھے، چلا رہے تھے، اکانومی بہتر ہو رہی تھی، دن بدن ترقی ہو رہی تھی، پاکستان ایک نیا خواب دیکھ رہا تھا، اس شخص نے آ کے اس کو چکنا چور کر دیا۔ یہ فورن ایجنڈے پہ تھا، کوئی شک نہیں، مجھے اس رپورٹ کے بعد تو کوئی شک باقی رہ ہی نہیں گیا کہ یہ غیر ملکی ایجنڈا تھا جس کو یہ پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور پھر دیکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی رپورٹ نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک واٹس ایپ پہ رپورٹ بنا دی تھی میرے خلاف، اور اس پہ واٹس ایپ پہ بتایا گیا کہ ان بندوں کو آپ JIT میں شامل کریں، ہوئے شامل، اور اس میں ایک ISI کا نمائندہ بھی ڈالا گیا، اس میں ایک ملٹری انٹیلیجنس کا نمائندہ بھی ڈالا گیا، اور دنوں میں رپورٹ بنا کے تو پیش کر دی گئی، اور پھر
ایسی چیز پر مجھے نکال دیا گیا جو سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، بنتی تھی تنخواہ نہیں لی، اور وہ چند لاکھ روپے تھی جو میں نے تنخواہ، وہ میرا بیٹا ہے بھائی، میں لوں نہ لوں میری مرضی ہے بھائی، تو اس پہ مجھے نکال دیا اور وزیر اعظم کو کی چھٹی کرا دی. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں وہ بھی پہلا ایک واقعہ جو ہوا ہے. تو میں آپ سے، میں قوم سے بلکہ یہ میں گزارش کروں گا کہ قوم اس کا نوٹس لے، اس بندے نے جو پاکستان کے ساتھ ظلم کیا. اور پھر آپ جانتے بھی ہیں کہ ثاقب نثار جیسے بھی ظلم کر گئے، اتنا بڑا ظلم ڈھا گئے ہیں اس عمران خان کے ساتھ مل کر. پہلے تو اس کو جعلی صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دیا، جعلی کاغذوں پہ دیا، اور پھر یہ بھی آڈیو کے اوپر ثاقب نثار صاحب، آڈیو کلپس جنہوں نے نہیں سنا سن لیں کہ ثاقب نثار نے کہا کہ ہم نے مریم نواز کو اور نواز شریف کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، اس کو لانا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرے خلاف یہ مقدمہ چل رہا تھا اور ثاقب نثار صاحب نے حکم دیا نیب کورٹ کو کہ بھی آپ لوگ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمہ جلد سے جلد نپٹائیں، اور ہمیں سسلین مافیا کہا گیا، ہمیں گاڈ فادر کے خطابات سے نوازا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہفتے میں کوئی چھٹی نہ کریں نواز شریف کے خلاف، کیونکہ مقدمہ کا فیصلہ کرے، اور مانیٹرنگ جج لگا دیا. مقدمے کا فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ مقدمے کا فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو سزا دیں، فلاں تاریخ تک دیں، الیکشنوں سے پہلے دیں، 2018 کے الیکشن سے پہلے سزا ملنی چاہیے تاکہ نواز شریف فیلڈ میں ہو ہی نہ اور ان کی پارٹی دوبارہ کامیاب نہ ہو سکے. تو یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں بھائی، ریکارڈ کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ثاقب نثار صاحب چاہے ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن وقت آئے گا ان کو ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا. عظمت شیخ صاحب جو جج تھے ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، انہوں نے واٹس ایپ پہ کس طرح سے JIT بنائی. اور کھوسا صاحب کو بھی اس بات کا جواب دینا پڑے گا جنہوں نے عمران خان کو کہا کہ تم کیوں یار سڑکوں پہ پھرتے ہو ہمارے پاس ورڈ کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ثاقب نثار صاحب چاہے ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن وقت آئے گا ان کو ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا. عظمت شیخ صاحب جو جج تھے ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، انہوں نے واٹس ایپ پہ کس طرح سے JIT بنائی. اور کھوسا صاحب کو بھی اس بات کا جواب دینا پڑے گا جنہوں نے عمران خان کو کہا کہ تم کیوں یار سڑکوں پہ پھرتے ہو ہمارے پاس اپنا کیس لے کے آؤ، ہم فیصلہ سنائیں گے. یہ حد ہوتی ہے یار ناانصافیوں کی، ظلم کی، زیادتیوں کی. میرے خلاف ظلم زیادتی ناانصافی کرتے کرتے پاکستان کو ڈبو دیا، پاکستان کو نعوذ باللہ تباہ و برباد کر دیا. آج پاکستان کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیا ہے جہاں پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا مشکل ہو رہا ہے. پاکستان کی اکانومی کا وہ حال پچھلے 4 سال میں کر دیا ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ لے آئے ہیں، اور جس کو آج دوبارہ سانس بحال کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے. لوگوں کی بیچاروں کی مہنگائی میں کمر ٹوٹ گئی ہے. 4 سال کمر توڑتے جاتے رہے، آج اس کا تسلسل چل رہا ہے جو بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی، اور میں اس وقت بڑے پرزور الفاظ میں حکومت کو کہوں گا اور پھر پاکستان کے جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو بھی کہوں گا کہ اپنا اس میں کردار ادا کریں، اس فتنے کی فتنہ بازی شرانگیزی کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. جو قانون اور آئین کے مطابق اس کے خلاف ایکشن ہے وہ فوراً لیں اس بندے کے خلاف. اس نے پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہماری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہماری اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہماری معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا. اس بندے نے یہ کوئی خارجی ایجنڈا لے کے پاکستان میں آیا تھا جس کو امپلیمنٹ کر رہا تھا یہاں. اور آپ جانتے ہیں یہاں صادق صاحب جو میئر ہیں لندن کے، اس کی الیکشنوں میں اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کے مخالف جو زیک گولڈ سمتھ، اس کی مدد کر رہا ہے یہ بندہ.
तो इससे ज़्यादा कोई फॉरेन एजेंडा लेकर कोई बंदा इम्प्लीमेंट कर रहा हो तो क्या इससे बड़ा सबूत हो सकता है। और जैक गोल्ड स्मिथ जिस कम्युनिटी से जिसका ताल्लुक है वो आप जानते हैं, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। तो ये बंदा जो है ना ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इससे जितनी अब जल्दी इस बंदे को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए उतना ही बेहतर। सर पीडीएम के हवाले से कुछ बताएंगे? पीडीएम जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप सुने और इसके बाद अब आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो गया होगा फॉरेन फंडिंग क्या थी, इमरान खान का किरदार क्या है, साकिब निसार कौन था, नवाज शरीफ की JIT क्यों बनी थी, कैसे बनाई थी, और एक मुल्क को तबाह करने की साजिश किसने की थी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ और लोगों की इस तरफ तवज्जो नहीं है कि ये जो अकाउंट्स का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने किया ये 5 साल का है। उसके बाद इमरान खान के हुकूमत में होते हुए जो वज़ीर आज़म तोशाखाना से चीज़